السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مظاہر علوم قدیم سہارنپور کے ناظم و متولی حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب نور اللہ مرقدہ اس دار فانی سے چلے گئے ہیں۔ ان کی خدمات پر، ان کی حیات پر کام ہو رہا ہے۔ بہت سارے پہلو ان کی زندگی کے نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں۔ آج میں ایک ایسا واقعہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں جو واقعہ مولانا کی استغنائیت اور ان کے خودداری پر ایک شاندار مثال ہے۔ مظاہر علوم ایک عظیم و قدیم تعلیمی ادارہ ہے۔ یہاں مالیات کے باب میں جو حزم و احتیاط دیکھی اس کی نظیر کہیں اور نہیں دیکھنے کو ملتی۔ اس سلسلے میں ایک مستقل قسط اگلی بار فی الحال بتانا یہ مقصود ہے کہ ممبئی پورے بھارت کا جھومر ہے۔ یہاں کے مخیرین نے پورے بھارت کے مدارس اور تنظیموں کو سہارا دیا ہوا ہے۔ تجارت، اقتصاد اور دولت کی بہتات، سبحان اللہ۔ ایک صاحب خیر ایک خطیر رقم مظاہر علوم کو دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب نور اللہ مرقدہ کو ان صاحب خیر کا خط ملا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم جو اتنا تعاون کرتے ہیں ہمیں بتائیں کہ ہماری زکوٰۃ کیسے خرچ کی جاتی ہے، کہاں کہاں خرچ ہوتی ہے، ہمیں اطمینان دلائیں۔ حضرت ناظم صاحب نے مجھے بلایا، خط دکھایا اور رائے طلب کی۔ میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے، جواب لکھ دوں گا۔ فرمایا نہیں، آپ اس کا جواب نہ لکھو، میں خود لکھوں گا۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا آپ بہت ہی ادب، تہذیب اور سنجیدگی کے ساتھ جواب دو گے۔ ہر جگہ ادب اور ادب کی رعایت نہیں چلتی۔ بہت سی جگہیں ہوتی ہیں جہاں بے جا ادب نقصان کا باعث ہوتا ہے، جیسے گھمنڈی کے سامنے تواضع دین کا نقصان ہے، جاہل کے سامنے دلائل اور نصوص سے نصوص کی توہین ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت ناظم صاحب نے بہت مختصر خط لکھا، جس کا خلاصہ یہ تھا آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، ادارے کو دیتے ہیں۔ اگر آپ کو دارالعلوم اور مظاہر علوم جیسے عظیم روحانی، الہامی اور عرفانی مراکز پر بھی شک ہے کہ یہاں کیسے رقم صرف ہوتی ہوگی، تو جناب آپ ادارے کی تمام پرانی رسیدیں لیتے آئیں اور یہاں سے اپنی مجموعی رقم واپس لے جائیں۔ میں نے یہ خط پڑھا تو دنگ رہ گیا۔ کیا استغنا تھا، کیا قناعت تھی، کیسا دل گردہ تھا، عجیب ہمت اور مستقل مزاجی تھی۔ صاف گوئی کی صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لومت لائم کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ حسد کر لو، غیبت کر لو، اول فول بک لو، سورس اور فورس ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں کرتی تھی۔ تھوڑے ہی دن بعد صاحب خیر کا جوابی خط آیا۔ احساس ندامت پر مشتمل الفاظ لکھے۔ دونوں ہی لوگ مخلص تھے۔ صاحب خیر کی خیرات کم نہیں ہوئی۔ ادارہ بظاہر ناظم چلاتا ہے مگر در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے۔ یہ سب تکوینی نظام کا حصہ ہیں۔ ایک جگہ سے در بند ہو جائے تو 4 جگہوں سے شروع ہو جاتا ہے۔ استغنا کی بنیاد، ایک حدیث قدسی۔ حضرت ناظم صاحب نے استغنا اور بے نیازی یاد مرگ پر مشتمل ایک حدیث قدسی باقاعدہ ڈیزائن کرا کے اپنے بالکل سامنے ڈیسک پر رکھی ہوئی تھی، جس کا متن یہ تھا: یا محمد عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارقه واعمل ما شئت فإنک مجزی به واعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل وعزه استغناؤه عن الناس۔ اے محمد، جتنا چاہو زندہ رہو، آخر تمہیں موت آئے گی۔ جسے چاہو محبت کرو مگر ایک دن تمہیں اس سے جدا ہونا ہے۔ جو چاہو عمل کر لو، یاد رکھو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جان لو کہ مومن کی عزت و شرافت رات کے وقت اس کا قیام یعنی نماز تہجد ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے۔ طبرانی مشکات۔ بہرحال یہ مختصر سا مضمون حضرت کی قناعت اور استغنائیت پر بہترین مشیر ہے اور دلالت کرتا ہے۔ اس طرح کا یہ مضمون مظاہر علوم سہارنپور کے کامیاب استاد حضرت مولانا مفتی ناصر الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی وال سے لیا گیا ہے، اور انہی کے شکریہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں آپ کے گوشے گزار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی استغنائیت، خودداری اور قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل دیار تھانوی کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔